بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 109 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور سن سنا کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 110 وہ کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ حدیث نمبر 110 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو، یعنی اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اپنے بچوں کا نام حضور کی کنیت پر ابو القاسم نہ رکھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا ومن رعانی فی المنام فقد رعانی۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ فرمایا بے شک شیطان میری صورت کی مثل نہیں بنا سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا نام رکھو میری کنیت نہ رکھو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنے کی اجازت حضور نے عنایت فرمائی۔ اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلت ہے اور اس پر کتنی رحمتیں ہیں۔ آئیے اس کو حدیث مبارکہ سے سنتے ہیں کہ حدیث میں اپنے بچے کا نام محمد رکھنے کی کیا بشارت آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھا تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے کہ جس نے بھی اپنے بچے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے نام کی برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے نام کی برکت کی وجہ سے وہ بچہ اور اس کا والد دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت ابو وہب الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو، یعنی جس طرح کے انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک تھے اسی طرح اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ میں آیا حضور نے فرمایا کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں اسی طرح اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، یعنی محمد نام رکھیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے سردار تو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں نا، تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے سردار کے نام پر نام رکھیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، محمد نام رکھیں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں۔ اور پسندیدہ ناموں میں سے بھی حضور نے فرمایا اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو یہ نام بھی اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، تو یہ نام بھی بچوں کے رکھنے چاہیے۔ اور دوسری اس حدیث مبارکہ میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے بھی خواب میں مجھے دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کی مثل نہیں بنا سکتا۔ اس سے ملتی جلتی بہت ساری احادیث مبارکہ صحیح سندوں کے ساتھ کتابوں میں آتی ہیں۔ آئیے میں چند ایک احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، سنن دارمی اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی جس نے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو دیکھا تو اس نے حق دیکھا۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، حضور نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ آئیے اس آگے والی حدیث مبارکہ میں بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی بشارت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، حضور نے فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا، یعنی خواب کی حالت میں مجھے دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا جس نے نیند کی حالت میں دیکھا ان قریب جاگتی آنکھوں سے بھی میرا دیدار کرے گا۔ فرمایا اور شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے حضور ہی کو دیکھا، اور جس نے خواب میں دیکھا وہ ان قریب میرے کریم آقا کی صورت کو، حضور صلی والسلام کے مبارک مکھڑے کو، حضور صلی والسلام کے والضحیٰ چہرے کو، واللیل کی زلفوں کو ان قریب جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ وہ سونا مکھڑا، وہ والضحیٰ چہرہ، وہ واللیل زلفاں ہمیں بھی دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔